ارشاد ہوا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، یعنی میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا اور پھر موت دیتا ہے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مارتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے، تو بولا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں، یعنی میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ کس نے کہا؟ نمرود نے۔ کس نے جی؟ نمرود نے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل دی، فرمایا حضرت ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لے آؤ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ حاج ابراہیم فی ربہ، ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا نمرود نے۔ اب یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا آپس میں ٹاکرا ہوا، تو جب وہ اپنی باتیں کرنے لگا تو اللہ کے پیارے خلیل نے کہا، فرمایا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے جھٹلایا، کہا تو کدھر خدا ہے، تو کدھر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے؟ خدا تو وہ ہے کہ جس نے تجھے بھی بنایا ہے، جس نے تجھے بھی بنایا ہے، وہ تجھے مار بھی سکتا ہے، تجھے زندہ بھی کر سکتا ہے، اور تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے توحید کی دعوت دی، تو کہنے لگا تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم بلاتے ہو؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں توحید۔ کیا بولتے ہیں جی؟ بولیے۔ توحید۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسان کو زندہ بھی کرتی ہے اور موت بھی عطا فرماتی ہے، یعنی اجسام میں موت و حیات پیدا کرتا ہے۔ خدا کو نہ پہچاننے والے کے لیے یہ بہترین رہنمائی تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ خود تیری زندگی اس کے باوجود اس کے وجود میں ہے اور اس کے پاس ہے، وہ چاہے تو تجھے مار دے اور چاہے تو تجھے زندہ کر دے۔ وہ اس بات کو نہ سمجھا، اس نے کہا ہاں یہ کوئی کرنے والی گل ہے، میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ 2 قیدی منگوائے جیل سے۔ جب ان دونوں کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ یہ سب تو بڑی جاہلیت ہے۔ اس نے ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا، اس کو زندہ کرنا ہے، اور یہ اس کی نہایت احمقانہ بات تھی۔ کہاں قتل کرنا اور چھوڑنا، اور کہاں موت اور حیات پیدا کرنا۔ قتل کیے ہوئے شخص کو زندہ کرنے سے عاجز رہنا، اور بجائے اس کے زندہ کو چھوڑ دینے کو زندہ کرنا کیسا ہی اس کی ذلت کے لیے کافی تھا۔ عقل و شعور رکھنے والے پر اس سے ظاہر ہو گیا جو دلیل اور حجت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم فرمائی تھی وہ ہر شک و شبہ کو کاٹ دینے والی تھی۔
یعنی مناظرہ کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جب آپ کسی سے کوئی گفتگو کر رہے ہوں، آپ دلیل دیں، وہ آپ کی دلیل کا رد کرے کہ بھائی میں اس کو نہیں مانتا، وہ اپنی دلیل کے ساتھ رد کرے، بھائی تم کیوں نہیں مانتے؟ آج کل تو آرو بندہ مطلب مناظرہ کرنے سے تیار ہے کہ جیسا کرو بیوی دوئی باری سالنا بھی نہیں پا کے دینی تو وہ بھی دین دے متعلق گل کر دے۔ حقیقت اگر میں آپ کو بتاؤں، اس سے پوچھا جائے نماز کے فرض کیا ہیں، اس سے پوچھو نماز کے مستحبات کیا ہیں، نماز کی سنتیں کتنی ہیں، نماز کی 100 سنتیں ہیں کتنی جی؟ اسحق بھی نہیں آتی، سمجھائی؟ نماز کی سنتیں کتنی ہیں کوئی پتہ نہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں کوئی خبر نہیں، نماز کے مستحبات کتنے ہیں کوئی پتہ نہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، اللہ کرے شاہد آتے ہوں 4 ہیں جی، چلو اس نے یہ بتا دیا۔ اچھا بھائی یہ بتاؤ وضو کی سنتیں کتنی ہیں، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے وضو باقی رہتا ہے، اگر کہہ آ جائے تو وضو کا کیا معاملہ ہے، الٹی آ جائے، اگر جسم سے خون نکل جائے تو وضو رہتا ہے یا نہیں رہتا، یہ چیزیں تو ساری پھر آگے کی ہیں۔ استنجے کا مسئلہ پوچھ لو جو سب سے پہلا عمل ہے، کیا جی بزرگوں میں گلا بڑھیا سنجا کرنا، استنجے کا مسئلہ پوچھ لو کہ گرمیوں میں اور سردیوں میں استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، اس کو اتنی خبر بھی نہیں ہوگی کہ بھائی استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے شریعت کے مطابق۔ اب وہ بھی اٹھتے ہیں جی، کبھی کہتے ہو نا جی یہ اولیاء اللہ کے ہوندے نے، انہیں جی تسی درود پڑھ دیو، وہ تسی سلام پڑھ دیو، تسی ذکر کر دیو، او میرے بھائی پہلے استنجا سیکھ کیا تب علماء کے سامنے آ کے بیٹھ۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جو کوئی بات کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی دلیل دیتا ہے، آگے والا جو ہوتا ہے وہ دلیل سے رد کرتا ہے کہ بھائی میں تمہاری بات کو اس دلیل سے نہیں مانتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دلیل دی کہ میرا خدا تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا اور مارتا بھی ہے، اب اس نے رد کرنے کی کوشش تو کی لیکن جاہلانہ طور پر، تو پھر کیا ہوا، اس نے ایک کو مار دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، جس کو سزا ہونی تھی اسے چھوڑ دیا اور جسے چھوڑنا تھا اسے مار دیا۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام سمجھ تو گئے کہ ہے جاہل ہی، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلام، آئی اللہ کا قرآن ہے کہ جب تم جاہلوں سے مخاطب ہو ان سے کوئی بحث نہیں کرنی، تو دین دے متعلق تو بحث کرنی ہی نہیں، قالوا سلاما، صرف انہا ہو السلام علیکم جی بس۔ اور یہ آج کا درس کا آپ کے لیے سبق ہے، کوئی بازار میں ملے، گھر میں ملے، محلے میں ملے، گاؤں میں ملے، بستی میں ملے، شہر میں ملے، دین کے متعلق آپ کی ذات کے ساتھ بحث کرے، سمجھ آئی؟ صرف اس کو علماء کے پاس لے کے اور خود اس کے ساتھ بحث کرنی نہیں ہے، یہ آج سے سبق لے کے جائیں، کسی کے ساتھ دین کے متعلق بحث کرنی نہیں۔ کیا پتہ جو آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کوئی ایسی بات منہ سے نکالے وہ بھی سب ضائع ہو جائے، سمجھ آئی؟ کسی کے ساتھ دین کے متعلق بحث نہیں کرنی، کوئی بھی کوئی بات کرے کہو جی آؤ علماء کے پاس چلتے ہیں، علماء فیصلہ کریں گے کہ قرآن و حدیث کیا کہتی ہے۔ اب قرآن بھی سامنے رکھیں گے، حدیث بھی سامنے رکھیں گے، جو قرآن و حدیث نے کہا وہ سب مان لیں گے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی، وہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو سچا ہے، یہ توحید ہے، اگر تو سچا ہے اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو تو سورج کو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر۔ جب یہ بات کہنی تھی اکا بکا رہ گیا، پسینے چھوٹ گئے اس کے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے واقعی کہ وہ خدا ہے کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ ارے کوئی ہے ایسی ذات کائنات میں؟ کوئی بھی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سورج کو طلوع کرتا ہے، سورج کو غروب کرتا، اور ہمارا یہ ایمان ہے خدا نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کے چاہے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، یہ ایمان اور یہ توحید ہے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے، اس کے نہ چاہنے کے بغیر ایک پتا بھی ہل سکتا، وہ خدا نہ چاہے تو اس کی چاہت کے بغیر انسان سانس بھی لے سکتا۔ اب تم نے دیکھا نہیں ہے کہ جب تمہارا وقت اجل آتا ہے ایک سا اندر ہوندی ہے تو ایک سا باہر ہوندی ہے، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو پھر پوری سانس لے کے دکھاؤ، یہی تو توحید ہے اصل، اسی کو تو توحید کا، وہی تو خدا ہے۔ اب کوئی ہے کائنات میں ایسی ہستی؟ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے
جس نے مومنوں کو، جس نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی ایک پوری تفصیل ہے قرآن کے اندر، انشاءاللہ آگے جیسے جیسے آتی جائیں گی آپ کو بتاتے جائیں گے۔ اچھا، جو وہ خدا ہے جس نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کے رزق کا معاملہ فرمایا، تو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی ذات کے ساتھ کوئی شریک، نہ اس کی ذات میں شریک اور نہ اس کی صفات میں شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ٹھہراتا ہے۔ اب سمجھ آئیے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک کہلاتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کا قرآن کہتا ہے جنہوں نے شرک کیا، شرک ایک عظیم ظلم ہے۔ اللہ چاہے تو سب کچھ معاف کر دے، لیکن شرک کی گندی لعنت اللہ کبھی معاف کرتا نہیں۔ اب باتیں سمجھ آ گئیں جی؟ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ تو پھر اس نے پھر ابراہیم علیہ السلام کی ظاہر سی بات ہے وہ خلاف ہو گیا، پھر آگے وہ پورا واقعہ ہے، ان کو آگ میں ڈالا جائے، انہوں نے ہمارے بتوں کو توڑا، دوسرا تیسرا۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے آسمانوں کی بلندیوں پر کائنات کی سب سے افضل ترین جو ہستی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور زمینوں کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد کوئی افضل ترین ہستی ہے تو وہ سرکار دو جہاں کی ہستی ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جو واقعہ بیان ہو رہا ہے، اللہ کا قرآن جو ہمیں بتا رہا ہے، کل حضرت